کیا آپ جانتے ہیں درود جمعہ یعنی کہ جمعے کے دن کون سا درود پڑھنا چاہیے، اور آخرکار درود جمعہ ہے بھی تو اس سے فائدے کیا کیا ہیں؟ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ جمعے کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں درود جمعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ درود جمعہ ضرور پڑھیں۔ اگر 100 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرکار درود جمعہ ہے کیا وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بس بتاؤں گا ابھی، لیکن اگر 100 بار پڑھیں گے تو کیسے ہوگا، اکیلے پڑھیں گے تو کتنا کیسے کیا فائدہ ہوگا، مل کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور گھر کے اندر اگر بہن بیٹی یا ماں بہنیں اگر اس کو پڑھیں گی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ درود جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جی ہاں، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھ لینا کیونکہ آپ تمام حضرات کے فائدے کا ہے۔ جمعے کے دن اگر اس کام کو کیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر آرزو پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں احباب میں، کیونکہ اگر یہ چیز بھی آپ نے اگر روز نہ کریں تو کم سے کم اس ویڈیو کو جمعے کے دن ضرور شیئر کریں تاکہ ہر انسان اس کو پڑھے اور سنے۔ آئیے شروع کرتا ہوں میں۔ درود جمعہ ہے کون سی؟ درود سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے دیکھیے، دھیان سے سننا اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرنا اور پورا سننا، اس کی فضیلت اور اس کے فائدے سننا۔ پہلے درود سنیں۔ درود ہے درود جمعہ، اس کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود جمعہ ہے۔ پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو درود جمعہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس کے 40 فائدے ہیں، اس کے 40 فائدے ہیں جو صحیح اور معتبر حدیثوں سے ثابت ہیں۔ یہاں مشت نمونہ چند ذکر میں کرتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، جو ان کی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا، جو ان کی شان گھٹانے والوں سے، ان کے ذکر پاک مٹانے والوں سے دور رہے گا، دل سے بیزار ہوگا، ایسا جو کوئی مسلمان اس درود شریف کو ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 3000 رحمتیں اس پر اتارے گا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے دن اور اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا۔ کون؟ میرا رب اپنے اس بندے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور اس کے 5000 گناہ معاف فرمائے گا۔ اب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، جو درود جمعہ کو جمعے کے دن اس درود کو پڑھتا ہوگا، یعنی کل قیامت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چاہنے والے سے مصافحہ بھی کریں گے۔ اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے، یعنی کہ جو منافق تھا اگر درود جمعہ پڑھتا ہے اس کے لیے کل میدان محشر میں اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر تحریر فرما دے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا، یعنی کوئی بھی دشمن ہو دشمن زیر ہوں گے اس کی برکت سے۔ جی ہاں، دلوں میں اس کی محبت رکھے گا، کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس سے مشرف ہوگا، یعنی کہ اسی کی برکت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا،
क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत इसके लिए वाजिब होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे ऐसा राज़ी होगा कि कभी नाराज़ ना होगा। दुरूद शरीफ की तमाम सुन्नियों के लिए इजाज़त अता फ़रमाई है, बशर्ते के बद मज़हबों से बचें। अब दोस्तों मैं इसका पढ़ने का तरीक़ा बता देता हूँ। अभी तो थोड़ी सी फ़वाइद, इसके फ़ायदे मैंने बताए। अब इसको जुमे के दिन पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो सुन लें। इस दुरूद मकबूल को अक्सर हज़रात दुरूद रज़विया भी कहते हैं। बाद नमाज जुमा मदीना मुनव्वरा की जानिब मुँह करके, यानी जुमे की नमाज के बाद मदीना शरीफ की तरफ मुँह करके पश्चिम को दस्त बस्ता खड़े होकर 100 बार पढ़े, बेहतर है। यानी जुमे के दिन जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद 100 बार पढ़े, बेहतर है। 2, 4, 10, 20 हज़रात मिलकर पढ़ें तो और बेहतर है। सुभान अल्लाह। कौन सी दुरूद? सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये दुरूद जुमा। अब आगे सुने। चूँकि एक बार आम दुरूद शरीफ पढ़ने पर कम अज़ कम 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। चूँकि इस दुरूद में सलाम भी है, लिहाजा ये एक दुरूद शरीफ 60 नेकियों का सबब हुआ। और जब 10 अफराद मिलकर पढ़ेंगे तब एक बार दुरूद का सवाब हर शख्स को 10 दुरूद पढ़ने का मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि उस दिन उन 10 अशख़ास यानी उन 10 लोगों के इज्तिमा का हर शख्स सबब है कि अगर हर शख्स ये सोच कर ना शामिल हो कि मेरे जाने से कुछ फ़र्क ना आएगा, तब इज्तिमा की अलिफ भी ना हो। यानी जबकि इज्तिमाउल मुमिनीन ख़ुद एक अज़ीम नेकी है, लिहाजा इज्तिमा के यानी कि जो इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं, इज्तिमा के हर फ़र्द को एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 600 नेकियां मिलेंगी। और अगर इज्तिमा के अशख़ास 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें तब इज्तिमा का हर फ़र्द कम से कम 60,000 नेकियां पाए। ये मिलके पढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप तन्हा पढ़ते हैं 100 बार यही दुरूद जुमे की नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी 60,000 नेकियां आप भी पाएंगे। यह है इज्तिमाई इबादत की बरकत। जिन हज़रात तक ये चीज़ पहुँचे उन्हें चाहिए कि अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और नमाज जुमा पढ़ने वाले हमराहियों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं, ताकि दुरूद पढ़ने वालों की भी जमात कसीर हो जाया करे। क्योंकि जितने ज़्यादा अफराद शामिल होंगे इसको पढ़ने में, उनका 10 गुना सवाब हर एक को मिलेगा। और जो तवज्जो दिलाएगा, यानी जो दूसरे के लिए पढ़ने के लिए रग़बत दिलाएगा, यानी कि उसको भी चाहे अपने मुंह से कहें या वीडियो के ज़रिए से पहुंचाएंगे, उनको उन सब का 10 गुना होकर इसको तन्हा सवाब मिलेगा। यानी जो दूसरों के लिए पढ़ने के लिए कहेगा। अब आप समझ ले, चाहें आप दूसरे को पहुंचा के पढ़वाएं या फिर बता के पढ़वाएं, इंशाअल्लाह इस तन्हा को यानी अकेले आपको, समझे, उन सब का 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और पढ़ने वालों के सवाब से कुछ कम ना होगा। और कम अज़ कम 6 लाख नेकियां वो इंसान पाएगा। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुरूद जुमा हमको पढ़ना भी चाहिए और दूसरों को पढ़वाना भी चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल साफ मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरे को तवज्जो दिलाएगा पढ़ने के लिए, तो कम अज़ कम उसको 6 लाख नेकियां जो है सवाब पाएगा। 6 लाख नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी और 6 लाख बुराइयां जो है उसकी मिटा दी जाएंगी, ठीक है। जी हाँ, ये तरीक़ा। अब उसके बाद जब दुरूद ख़त्म करें तो दुआ के लिए जिस तरह हाथ उठाए जाते हैं, उठाकर दुआए शिजराए मंजूम इमाम या कोई एक फ़र्द पढ़े और सब आमीन कहें। उसके बाद फ़ातिहा पढ़कर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तमाम सहाबा इकराम व दीगर बुज़ुर्गान दीन के रूह को इसका सवाब बख्शें। उसके बाद मुनाजात मंजूम पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। साथ में तमाम ही के लिए दुआ करें, अपने बुज़ुर्गान दीन या फिर जो अपने घर के मरहूम या मरहूमीन गुज़र चुके हैं उनके लिए दुआ करें। और अपने लिए भी दुआ करें कि ईमान पर ख़ात्मा और बख्शिश हमारी इंशाअल्लाह ताला हो जाए, ठीक है। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आखिरी टॉपिक पर। मदीना मुनव्वरा का रुख यहाँ से मगरिब और शुमाल के दरमियान पड़ता है, इसलिए क़िबला से दाहिने हाथ तिरछे खड़े हों
تو آپ کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہو جائے گا، اور تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہو، یعنی کہ آنکھ بند کر لیں، ایسا لگنا چاہیے کہ ہمارے سامنے سرکار کا روضہ ہے اور ہم سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ درود جمعہ کی نماز کے بعد میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اگر 100 بار اس درود جمعہ کو جمعے کی نماز کے بعد پشچم کی طرف کو، یعنی کہ سرکار کے روضہ مدینہ شریف کی طرف کو منہ کر کے اگر ہم نے اور آپ نے پڑھا تو انشاءاللہ تعالی ہم 6 لاکھ نیکیاں بھی پائیں گے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 10 گنا زیادہ ہم کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی کل میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مصافحہ کریں گے اگر ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دوستوں میں عورتوں کے لیے بھی بتا دوں، اب جو خواتین اسلام ہیں تو ہمارے پردے میں رہنے والی ماں اور بہنیں اس درود کو اپنے اپنے گھروں میں جمعے کے دن بعد نماز ظہر گھر کی خواتین کے ہمراہ یا محلے کی خواتین ساتھ مل کر یہ درود پڑھیں، یا پھر اپنے گھروں میں الگ الگ رہ کر کے یہ درود پڑھیں 100 بار ہر جمعے کے دن، اور یہ ہر جمعے کے روز اس درود جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے فیض و برکات ملاحظہ آپ فرمائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے فیضان سے ہم کو مستفیض و مالا مال فرما دیا۔ درود جمعہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو درود جمعہ کہتے ہیں۔ دوستو بالکل مس مت کرنا، خدا کی قسم آپ چاہتے ہیں نا کہ کچھ ملے تو انشاءاللہ تعالی اس کو عمل میں کرنا۔ ہر جمعے کے روز اگر آپ نے ہر جمعے کے روز اس کو شروع کیا اور پڑھا تو اللہ میرے رب نے چاہا، خدا کی قسم آپ جب دعا کریں گے نا تو آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے گا، اللہ آپ کی تمام مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ اور جو ہماری ماں بہنیں گھر کے اندر پڑھیں گی انشاءاللہ وہ بھی جب 100 بار پڑھ لیں جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں، تو 100 بار پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جس مقصد کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ وہ مقصد اللہ رب العزت پورا فرمائے گا۔ دوستو بالکل چھوڑنا مت، ہر جمعے کے دن اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا اور اس کو شیئر بھی کرنا، تاکہ جمعے کے دن اگر کوئی بھی انسان درود جمعہ پڑھے گا تو اس کے کتنے فیضان اور کتنے فیض و برکات انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے اس کو ملیں گے اور کتنے انعامات ملیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر صاف صاف حدیثوں کے حوالے سے میں نے بتا دیا، اولاد کی اولاد میں برکت ہوگی اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اگر دشمن ہوگا تو دشمن جو ہے کبھی آپ پر غالب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ آپ کے سامنے نظریں جھکا کر وہ نکل کے چلا جائے گا، دلوں میں اس کی محبت رکھے گا۔ کسی دن خواب میں جس دن بھی انشاءاللہ اگر ہم ہر جمعے کی روز 100 مرتبہ درود جمعہ پڑھتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن کسی دن انشاءاللہ تعالی برکت زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، اور پھر مرتے وقت اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا، اور قیامت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اور جو انسان جمعے کے دن درود جمعہ جو پڑھتا ہوگا تو اللہ عز و جل اس سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ درود شریف کی تمام سنیوں کے لیے اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔